معزز احباب گرامی، ہم آج اس میٹھی دنیا میں آ کر اپنے مالک کو بھول گئے۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم اپنی اصل آخری منزل کو بھول گئے۔ ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول گئے۔ ہم اپنی موت اور قبر کو بھول گئے۔ ہم قبر میں منکر نکیر کے سوالات اور وہاں کی بے بسی اور قبر کی تنگی و تاریکی کو بھول گئے۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہونے اور اپنے حساب کتاب کو بھول گئے۔ غفلت بھرے انسان، تو سن لے، اس بات کو یاد رکھ، تو رات اور دن موت کے قریب ہو رہا ہے۔ تو آج جن کو اپنا ساتھی سمجھ رہا ہے، جن کے ساتھ تو اپنا دل بہلا رہا ہے، یہ تیرے کچھ کام نہ آئیں گے۔ سب اکیلے کو اندھیری قبر میں چھوڑ آئیں گے۔ اس لیے آج اس دنیا کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر نہ رویا کر، دنیا کی حرص و طمع کی نہیں، بلکہ اپنی قبر و حشر میں نجات کی سوچ۔ لہٰذا آج وقت ہے کچھ سوچنے کا اور کرنے کا۔ آج عمل کا دن ہے، کل کو حساب ہوگا۔ آج حساب نہیں ہے، کل کو عمل نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، ایک بزرگ پر ایک قبر کے حالات منکشف ہوئے تو اس اللہ والے نے اس صاحب قبر سے دریافت کیا کہ اس قبرستان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ والی قبر کون سی ہے؟ تو ان بزرگ کو اس قبر کا بتا دیا گیا، اور جب اس قبر والے سے اس کے اعلیٰ مرتبت ہونے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے ایک عجیب بات بتائی۔ پیارے دوستو، وہ بات ایسی ہے کہ جس پر اگر ہم بھی عمل کر لیں تو شاید ہم پر بھی اللہ کا کرم ہو جائے۔ واقعہ کو مکمل سنیں اور عمل کی کوشش کریں۔ معزز احباب گرامی، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں موسم بہار میں تفریح کے لیے نکلا۔ میرے راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا۔ میں نے سوچا کہ جمعہ کے دن میں اس قبرستان میں آؤں گا اور قبرستان والوں کے لیے دعا کروں گا۔ آخر جمعہ کے دن میں قبرستان میں گیا تو وہاں ایک جنازہ دیکھا۔ میں نے سوچا کہ اس جنازہ میں بھی شریک ہو جاؤں۔ آخر میں نماز جنازہ میں شریک ہوا اور نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد میں کافی تھک چکا تھا، لہٰذا میں ایک قبر کے پاس ہی ایک گوشہ میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ 2 رکعت نماز پڑھوں۔ جب میں نے 2 گانا نماز ادا کر دی تو دل کہہ رہا تھا کہ 2 رکعتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سوچتے سوچتے مجھے اونگ آ گئی۔ یا دیکھتا ہوں کہ خواب میں وہی صاحب قبر جس کی قبر کے ساتھ میں سو رہا تھا، وہ میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم نے 2 رکعت نماز ادا کی جس کا تمہارے خیال میں حق ادا نہ ہو سکا۔ میں نے یہ سننے کے بعد اس سے کہا کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ مجھ سے 2 گانا کا حق ادا نہ ہو سکا۔ شاید میں نے 2 رکعت نماز جلدی پڑھ دی۔ اس صاحب قبر نے یہ سننے کے بعد کہا، تمہیں عمل کا موقع ہے اور حالات سے بے خبر ہو۔ ہمیں حالات کا علم ہے مگر عمل کا موقع حاصل نہیں۔ اگر میں تمہارے 2 رکعت نماز پر قادر ہوتا تو مجھے یہ دنیا کی تمام دولت سے پیاری ہوتی۔ میں نے صاحب قبر سے پوچھا کہ اس قبرستان میں کون ہے؟ اس نے کہا کہ تمام کے تمام مسلمان ہیں اور تمام خیر و سعادت والے ہیں۔ اس کے بعد اس سے میں نے دریافت کیا کہ اس قبرستان میں سب سے اونچا درجہ والا کون ہے؟ اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس صاحب قبر کو میرے پاس بھیج دے کہ میں اس سے کچھ بات کر لوں۔ اتنے میں اس قبر سے ایک نوجوان نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ سب سے افضل ہیں۔ وہ بولا کہ لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ اپنی زندگی میں آپ کیا عمل کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مرتبہ دیا؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو آپ کی کچھ ایسی نہیں کہ میں یہ رائے قائم کر سکوں کہ کثرت سے حج اور عمرے کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا یا بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے۔ اس صاحب قبر نے مسکرا کر کہا کہ میں دنیا میں ہمیشہ
مصائب میں گرفتار رہتا تھا، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آزمائشوں میں پڑا رہتا تھا، اور میں ہمیشہ صبر کیا کرتا تھا، اور یہ اسی صبر کا نتیجہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قبرستان میں سب سے اعلیٰ منصب عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صبر کا پھل انتہائی میٹھا ہوتا ہے۔ کسی تکلیف یا دکھ یا مصیبت پر صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے، مگر یہ مشکل کام کرنے سے اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر دکھ اور درد پر صبر کرنے کی اور صبر پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔